اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز سامعین جو تشریف فرما ہیں ان کو کونسل آف علماء امامیہ کی جانب سے خیر مقدم اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے۔ آج کی تقریب اور ویبینار جو جشن انقلاب اسلامی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، ادھر علماء فضلاء دنیا کے مختلف کونے سے تشریف فرما ہیں۔ آپ کی موجودگی میں ہم سب سے پہلے بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ثانیاً رہبر معظم رہبر انقلاب سید علی خامنہئی اور تمام علماء مسلمین مستضعفین جہان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قلت وقت کی وجہ سے آپ حضرات کو 8 سے 10 منٹ کی فرصت دی جائے گی کہ آپ اس چھوٹی سی فرصت میں اپنے بیان سے اس محفل کو رونق بخشیں۔ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری سید ذاکر حسینی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کو معطر و مزین فرمائیں۔ ان کی آمدگی کے اوپر صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔
شورى أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. مثل شب صدای گریه وحشتناک حاجی مصطفی رو بیدار کردن گفتن که صدای گریه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. در حالی که امام خمینی هر شبش گریه اینجوری داشته تو نماز شبش نماز شبش اینجوری بود از خدا میترسیم از احدی از حق خدا عينا يشرب بها میترسیم. اگه ما از خدا نترسیم و از یسوس که میترسیم. امام میفرمود که اون موقعی که عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عزت و حیبتی که ولله عزت و ولرسوله وللمؤمنین يوفون بالنذر نشستیم. اگر این شهدا نبودن يوفون بالنذر آخر که از زندان آزاد شد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سلمت من قانونی نبود إنا شهدا نبود أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. شما دیگه کسی تو درس بخونید إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وعلى محمد. ما محمد شاء الله ما شاء وعجل الله. فرجهم. ما شاء الله جزاक الله أحسنتم. खैर। ये थे कारी सैयद जाकिर हुसैनी नॉर्वे ओस्लो से, जो अपनी प्यारी आवाज़ से कुरान की तिलावत कर रहे थे और इस महफिल को उन्होंने नूरानी बख्शा। क्या खूब कहा है एक शायर ने, हजारों साल के बाद पैदा होता है दुनिया में एक ऐसा इमाम जो देता है मुसलमानों को आज़ादी का पैगाम। कब तक जुल्म की जंजीरों में जकड़े रहेंगे हम मुसलमान, एक ऐसी सहर होगी हर ज़बां पर होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम। अब मैं दावत कलाम देता हूँ अमेरिका से मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम
مولانا عباس ایلیا صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے بیان سے اس محفل کو فیضیاب کریں. ان کی آمدگی پہ صلوات. آواز تم لوگ کو آ رہی ہے؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ میری آواز صاف؟ جی ہاں مولانا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سب سے پہلے تو تمام محترم علماء امامیہ شینگن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اخیر کو دعوت سخن دی. تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب جنہوں نے یہ ساری زحمتیں برداشت کیں اس مبارک پروگرام بابرکت پروگرام کے انعقاد کے لیے. انقلاب اسلامی جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اسلامی حکومت کے بعد پہلی اسلامی حکومت وجود میں آئی، اس کی 43rd سالگرہ کے اوپر امام صاحب الزمان بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء کی حضور میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. انقلابات تو تاریخ میں بہت سارے آئے ہیں، مگر عزیزان محترم یہ انقلاب بقیہ دوسرے تاریخ معاصر میں آنے والے انقلابات سے ہر اعتبار سے مختلف ہے، اور اسلامی نہضت، اسلامی موومنٹ، اسلامی تحریک، اسلامی انقلاب کی روح اس انقلاب کا قائد اور رہبر امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہیں، جن کی روحانیت، جن کی صفات روحانی کی بنیاد پہ یہ انقلاب رونما ہوا. جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا کہ خیر من الخیر فاعلہ، خیر سے بھلائی سے زیادہ افضل، زیادہ بہتر اس بھلائی کا کرنے والا ہے. یہ انقلاب امام خمینی کی سب سے بڑی خدمت نہیں ہے، سب سے بڑی جہت ان کی شخصیت کی یہ ہے کہ وہ اہل عرفان تھے، عارف تھے، استاد العرفاء تھے. ان کے تو بعض شاگرد آج کے سب سے بڑے عارفوں، چوٹی کے عارفوں میں سے ہیں. استاد العرفاء تھے، اہل عرفان تھے، اور کیونکہ سب سے بلند اور بلند مرتبہ علم ہے اسلامی علوم میں. امام زمانہ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا علم، اگر یہ ارتباط، یہ روحانی ارتباط نہ ہوتا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. عالم بھی بہت ہوتے ہیں، مجتہد بھی بہت ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر صاحبان عرفان کم ہوتے ہیں. خود مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پیروزی ماں انفجار نور بود،
ثورتنا كانت تفجیر النور، ہمارا انقلاب یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کے نور کا ایک انفجار تھا. مولا امام زمانہ کا نور تھا کہ جو ظاہر ہوا ہے. امام زمانہ کی غیبی تائید کے بغیر یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. مرحوم امام خمینی اگر اہل یقین نہ ہوتے تو یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. ایسے بھی بعض علماء پائے جاتے تھے حوزہ علمیہ میں کہ جن کو یا 1 فروری کو وہ پیرس سے تشریف لائے تہران، 11 فروری کو اللہ نے نصرت عنایت کی، 10 فروری کی تاریخ تک یعنی انقلاب کی کامیابی سے 1 رات پہلے تک ایسے علماء پائے جاتے تھے جن کا طرز فکر یہ تھا، سوچنے کا انداز یہ تھا، موقف یہ تھا کہ ہم کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے امام زمانہ کی غیبت میں. 10 فروری تک ان کا یہ نظریہ تھا، اور اگلے دن 11 فروری کو اللہ نے نصرت عطا کی اور اسلامی انقلاب برپا ہو گیا، منصور و کامیاب ہو گیا. اور جبکہ امام خمینی کو اپنی آغاز جوانی سے، جب سے ان کے والد نے آیت اللہ شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں بھیجا تھا علم عرفان سیکھنے کے لیے، ان کے استاد کے محضر میں پہنچے تھے، اس وقت سے ان کو یقین حاصل تھا اس انقلاب کا. تو کیا مقابلہ اس ہستی کا کہ جس کو آغاز جوانی سے یقین حاصل تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو 1 رات پہلے تک یقین نہیں تھا. یہ تو سارے یقین کے درجات ہیں. جیسے کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کی تھی کہ کان عیسیٰ علیہ السلام یمشی علی الماء، حضرت عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ کا تو درجہ حضرت عیسیٰ سے کہیں زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ لو زیادہ یقیناً، اگر وہ یقین میں زیادہ ہوتے تو ہوا پہ چلتے. معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہوا پہ نہیں چل سکتے، وہ تو فقط پانی پہ ہی چل سکتے ہیں. ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام تو ہوا پہ بھی چل سکتے ہیں. تو یہ تو یقین کے درجات کے اوپر ہے. کون کس درجہ یقین کے اوپر ہے، جو کہ اللہ کی سب سے کم پائے جانے والی نعمت اس روئے زمین پہ یقین ہے. اگر امام خمینی اہل یقین نہ ہوتے کبھی انقلاب نہ آتا. اسی طریقے سے اہل توکل جب پیرس سے آئے ہیں، شاپور بختیار نے فوج لگا دی، تعینات کر دی، 20,000 فوج لگ گئی مہرواد ایئرپورٹ پہ کہ جہاز کو اڑا دیا جائے گا. مجھ جیسا اگر گناہ گار موجود ہوتا تو ہم 50 تعویلیں کر کے گھر میں بیٹھ جاتے کہ ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، اب تو جان کا خطرہ ہے، جان بچانا تو واجب ہے. مگر وہ ہستی کہ جس کا توکل اسباب پہ نہیں تھا بلکہ مسبب الاسباب کے اوپر تھا، وہ اپنے فریضے کی انجام دہی کے اوپر توجہ دے رہے تھے، وہ اسباب ظاہری پہ توجہ نہیں دے رہے تھے. اللہ نے بندوبست کیا، 4.5 ملین لوگ پہنچے ان کے استقبال کے لیے، اور گاڑی کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا. وہ 20,000 فوج کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک گشائش، ایک اوپننگ، ایک راستہ فراہم کر دیتا ہے. اہل تقوی تھے جس کی وجہ سے انقلاب آیا. یہ خادم کو آ کے مارنا شروع کیا ساواک کے ایجنٹوں نے. اگر ہم جیسا مجھ جیسا کوئی گناہ گار ہوتا تو کہتا کہ بھائی چلے ہم پچھلے دروازے سے نکل کے کہیں نکل کے باہر چلے جاتے ہیں جان بچا کے، تو اچھا موقع ہے. وہ فوراً نیچے آئے، انہوں نے کہا میں ہوں روح اللہ، چھوڑ دو اس خادم کو. آپ ایک عام مومن کا اگر دفاع نہیں کر سکتے تو پورے اسلام کا اور تمام کے تمام امت مسلمہ کا کیا خاک دفاع کریں گے؟ یہ تقوی ہے انسان کا. من خاف من اللہ اخاف اللہ منہ کل شے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر شے کو اس سے ڈرا دیتا ہے. ومن لم یخف من اللہ خاف من کل شے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. رسول کی توہین کی گئی تو آ کے مشورہ دیا گیا تھا دینے والوں کی طرف سے کہ ابھی تو ایران مضبوط نہیں ہوا ہے، آپ نظر ثانی کریں. انہوں نے کہا ایران کی عزت زیادہ ہے، ایران کی اہمیت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم عرفان میں 2 مسلک پائے جاتے ہیں، مسلک عقل اور مسلک عشق. مسلک
عقل والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ تک پہنچ گئے، تزکیہ نفس کر لیا، اپنے مطلوب کو حاصل کر لیا، تو واپس مخلوق کی طرف جانے کا کیا حاصل؟ مسلک عشق کہتا ہے کہ نہیں، ابھی ہمیں سفر چہارم کو انجام دینا ہے، اسفار اربعہ میں سے، روح کے 4 سفروں میں سے چوتھے سفر کو فی الخلق بالحق کو انجام دینا ہے۔ ہر موقع کے اوپر عوام کے سامنے تقریر فرمایا کرتے تھے، بصیرت عطا کرتے تھے، سیاسی بصیرت، اویئرنیس۔ اگر قوم میں نہ ہوتی یہ انقلاب کبھی بھی نہ آتا۔ لہذا عزیزان محترم، اہل تفقہ، میں اپنی مختصر تقریر کا اختتام کروں گا ان باتوں کے اوپر کہ اہل تفقہ فی الدین تھے۔ علم تو بہت لوگ سیکھ لیتے ہیں، مگر گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھنا، صحیح طریقے سے اہل بیت اور قرآن کے معارف کو سمجھنا، ادراک کرنا، معرفت حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ وہ اسی لیے مرحوم فرمایا کرتے کہ ہمارا اسلام خالص محمدی اسلام ہے، یہ اس کی بنیاد پہ انقلاب آیا ہے، خالص محمدی اسلام، وہ اسلام کے جو ظلم کے مقابلے میں ساکت نہیں رہتا۔ بعض لوگ تو خاموش تھے مسجد اقصیٰ کے قبضے کے بعد، بعض لوگ استخارہ دیکھ رہے تھے جب امام خمینی کو پکڑا گیا کہ ہم احتجاج کریں یا نہ کریں۔ کیا سیکھا ہے آپ نے نہج البلاغہ سے؟ کیا سمجھے ہیں آپ قرآن سے؟ کہ آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے استخارہ دیکھتے ہیں؟ اللہ پہلے سے بتا چکا ہے نماز فجر کا کیا حکم ہے۔ کیا واجبات کے لیے ظلم کے خلاف ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، یہ آپ نہج البلاغہ پڑھ کے آج تک نہیں سمجھ سکے؟ تو معذرت کے ساتھ صاحبان علم تو بہت سارے ہیں، مگر کن کن کے لیے علم حجاب بن گیا، تفقہ حاصل نہیں کر سکے۔ لہٰذا وہ مرحوم فخر کیا کرتے تھے ہمارا اسلام خالص محمد اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مولا کائنات کے ہاتھوں سے ہم نے وصول کیا، 11 اماموں نے خون دیا اس اسلام کو بچانے کے لیے۔ وہ اسلام جو ظلم کے مقابلے میں ساکت نہیں رہتا، وہ اسلام جو طاغوتوں کو طرد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، وہ اسلام جو ظالمین کے مقابلے میں جھکتا نہیں ہے، وہ اسلام کے جو ہر قیمت پہ اللہ کی رضایت کو ترجیح دیتا ہے دنیا اور عوام کی مرضی کے سامنے، اس اسلام کے قائل تھے۔ لہٰذا اللہ نے اتنی عزت عطا کی عزیزان محترم اس انقلاب کو بچانے کے۔ وہی 3 عوامل اور ارکان ہیں جن ارکان کی وجہ سے انقلاب آیا: ایمان، قیادت و ولایت، اور ایثار اور جہاد۔ لہذا جب تک ہم ان تینوں ارکان کو انجام دیتے رہیں گے، پابندی کریں گے، پشتیبان ولایت فقیہ باشید تا آسیبی بین مملکت نہ رسد۔ مرحوم امام نے فرمایا تھا کہ ولایت فقیہ کے حامی رہو تاکہ کوئی آسیب، کوئی ضرر، کوئی نقصان اس اسلامی حکومت کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ رہبر معظم کی عمر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ اس عظیم نعمت کو اسی شدت اور شد و مد کے ساتھ جاری رکھیں، اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا عباس الیاس صاحب جو امریکہ سے ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک تھے۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں پاکستان سے حجت الاسلام مولانا انور علی نجفی صاحب، اور ان کے آمدی پر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے میں مبارکباد عرض کرتا ہوں تمام منتظمین کو جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر دنیا بھر سے علماء کو، فضلاء کو اور دانشوروں کو جمع کیا تاکہ اس موقع کو جو سالگرد انقلاب جمہوری اسلامی ایران ہے جمع کیا جا سکے اور اس کو منایا جا سکے، اور وہ بھی ان ایام میں جو کہ رجب کے اعیاد کے ایام ہیں، بہار، مومنوں کے اہل ایمان کی بہار رجب کے ایام ہیں۔ اور طبیعت میں بہار تب آتی ہے
جب سورج کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جب طبیعت کا سورج سے اتصال بڑھ جاتا ہے تو طبیعت پر بہار آتی ہے، اور مومنوں پر بہار تب آتی ہے جب ائمہ سے، خورشید امامت سے، خورشید ولایت سے مومنین کا ارتباط بڑھ جائے۔ اور اب ہمارے ہاں اعیاد مولود کعبہ کے بھی جشن شروع ہو چکے ہیں، اس پر بھی میں تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر سید زوار حسین نے جو ہمیں موضوع دیا اور ہم سے کہا کہ انقلاب اسلامی کے بعد مدارس کی صورتحال، اور اس پر میں بہت مختصر کوشش تو کروں گا 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ سکوں۔ انقلاب کے بعد یقیناً جن چیزوں میں بہت بڑی تبدیلی اور ترقی رونما ہوئی، ان میں سے سر فہرست مدارس ہیں، اور مدارس علمیہ میں ایک انقلاب برپا ہوا، ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور دنیا کے ان شہروں و ممالک میں بھی مدارس کا قیام ممکن ہوا جہاں اس سے پہلے یہ فکر اور یہ سوچ نہیں پہنچی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کی طرف کم لوگ متوجہ ہیں، یہ انقلاب حوزے کا انقلاب تھا، حوزویوں نے یہ انقلاب برپا کیا تھا۔ جو صاحب حوزہ تھا، جو مرجعیت تھی، اس کی جانب سے یہ تحفہ انقلاب کا شیعیان حیدر کرار کو بلکہ تمام مظلومین عالم کو پیش ہوا، تو لوگ متوجہ ہوئے حوزہائے علمیہ کی طرف، مدارس دینیہ کی طرف، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کثرت سے حوزہائے علمیہ وجود میں آئے، تعداد میں ایران کے اندر بھی، ایران سے باہر بھی، دنیا بھر میں تعداد میں اضافہ ہوا۔ دوسرا جو تبدیلی آئی اور مؤثر تبدیلی آئی، وہ تنوع طلاب میں کافی تبدیلی آئی۔ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں اور پاکستان سے باہر بھی دیکھیں اور بہت سے اقوام میں دیکھیں جہاں سے طلاب نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں سے متنوع طلاب اور مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف ملیتوں سے طلاب جمع ہوئے۔ ابھی قم میں ہی 80 کا تک تو مجھے پتا ہے، جب تک میں تھا، ابھی میرا خیال ہے 100 سے زیادہ ملکوں سے وہاں پہ طلاب موجود ہیں، اور الحمدللہ تحصیل علوم دینیہ میں مشغول ہیں۔ تنوع طلاب کے بعد رشتہ درسی جو ہیں، مختلف مضامین میں تخصص کا سلسلہ بھی انقلاب کے بعد شروع ہوا، اور بہت سے مؤسسات اور بہت سے ادارے، انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے، یونیورسٹیز قائم ہوئی، جہاں اسلامی علوم کو جدید انداز میں پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ تحقیق کے باب میں جو حوزہائے علمیہ سے متصل ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی، بہت سی تحقیقات وجود میں آئی، اور ان تحقیقات کو نشر کیا گیا، لوگوں تک پہنچایا گیا، اور ذرائع ابلاغ میں بھی بہت سے میڈیا اور سیٹلائٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا، بہت سی ایسے رسانہ اور میڈیا وجود میں آیا، جس کی وجہ سے، جس کو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جو چیلنج ہمیں ابھی، جس چیلنجز کا سامنا ہے، اس سے بھی ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیفیت تو بہت زیادہ ہو گئی حوزہائے علمیہ میں، اور اس میں کمیت زیادہ ہو گئی، کیفیت میں ابھی بہتری کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا ہے، مخصوصاً جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اب اس کیفیت کو برقرار رکھنا جو پہلے قدیم حوزہائے علمیہ کی کیفیت تھی، وہ ان تمام حالات کے نتیجے میں ایک چیلنج بن گئی ہے۔ جہاں پر ہم نے ترقی کی ہے، ہمارے ساتھ دشمن بھی بیدار ہوا، اور دشمن نے بھی ہمارے اس انفجار نور کی وجہ سے جتنے مدارس بنے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن نے اس سے 1000 گنا زیادہ مدارس کا جال پھیلا دیا، اور وہاں سے اپنے جو انقلاب دشمن، تشیع دشمن، اسلام دشمن عناصر کو کبھی کس شکل میں، ہم نام بھی منع لوں، داعش کا نام لیا جا سکتا ہے، باقیوں کا اگر نام نہیں لیا جا سکتا تو داعش کی شکل میں، اور باقی جو داعش کے ہم نام ہیں یا جن سے داعش متولد ہوئی ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اور ان کو پیدا کرنے، سوچ کو پیدا کرنے کے لیے ان انسٹیٹیوشنز کو قائم کیا، جس کی وجہ سے تشیع اور صحیح فکر کو دنیا تک پہنچانا ایک چیلنج بن گیا، مزید دشوار ہو گیا۔ پھر زمانہ کیونکہ ترقی کر گیا ہے، یہاں معلومات اور اطلاعات کی رسائی سب تک ہو گئی ہے،
اور دشمن بھی فعال ہو گیا ہے. یہاں پر پھر تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کو پھر جدید روش پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے مدارس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کریں. اگرچہ اس میں بہت سا کام ہو رہا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے. میں ایک دفعہ پھر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد عرض کرتا ہوں. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو انشاءاللہ رجبیون میں قرار دے، اور جب قیامت کے دن منادی ندا دے این الرجبیون، تو انشاءاللہ ہم سب فخر سے اپنا سر بلند کریں اور اس ندا پر لبیک کہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ یہ تھے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. مولانا انور علی نجفی صاحب پاکستان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل تھے اس جلسے میں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عدنان رضوی صاحب کو کہ جو قم ایران سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے آنے پر صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیں یاد کیا اور دعوت دی، اور خاص کر سرزمین قم ایران سے یہ شرف اور موقع مل رہا ہے کہ آپ کے سامنے مدح کے عنوان سے اور انقلابی کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ہے. پر محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد عاجل فرجہم. چند اشعار پیش خدمت ہیں. بسم اللہ. سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفان میں تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم ایران کی بلندی کو، واہ واہ واہ. سکوت قوم کا جھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، اور بچھا ہوا تھا جو صدیوں کا دام ٹوٹ گیا، لہو تھا جس میں وفا کا وہ جام ٹوٹ گیا، غرور کثرت افواج شام ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کے شاہی نظام ٹوٹ گیا، ذکر جس کو دبایا تھا داستانوں نے بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے، بلند کر دیا ایران کے جوانوں نے. اور سلام ظلم کی تاثیر توڑنے والوں، ستم کی آہنی زنجیر توڑنے والوں، دماغ دولت و جاگیر توڑنے والوں، غرور خنجر و شمشیر توڑنے والوں، اور دکھا دیا کہ ذوی الاحترام ہیں ہم لوگ، بتا دیا کہ علی کے غلام ہیں ہم لوگ. گری ہے ٹوٹ کے دولت کی آہنی دیوار، اٹھے ہیں ہلکا بگوشان حیدر کرار، خدا بنا تھا جو اب ڈھونڈتا ہے جائے فرار، کہ جاگ اٹھا ہے سلمان فارسی کا دیار، تھا جس کو ناز میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے، زمین اس کے لیے آج قید خانہ ہے. اور بطور خاص یہاں سے کہ جس انقلاب کا آغاز خلق پیغمبر، جس انقلاب کی تمہید ضربت حیدر،
جس انقلاب کا اعلان خندق و خیبر، جس انقلاب کا پرچم بطول کی چادر، جس انقلاب سے دین خدا جواں ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، علی کا لال زمانے پہ حکمراں ہوگا، اور سہے ہیں ظلم و ستم انبیاء نے جس کے لیے، دعائیں کی ہیں رسول خدا نے جس کے لیے، گلا بندھایا ہے مشکل کشا نے جس کے لیے، لہو دیا ہے شہ کربلا نے جس کے لیے، ثبوت عظمت قانون کبریائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے، وہ انقلاب کئی نسل کی کمائی ہے۔ اور آخری بند بطور خاص کہ جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہیں رواں رہنما بھی ہے کوئی، خدا اگر ہے تو پھر نا خدا بھی ہے کوئی، ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ عدنان جزاک صاحب، اللہ ماشاء اللہ خیر۔ عدنان صاحب، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب عدنان رضوی صاحب جو ہمارے ساتھ ایران سے تشریف فرما تھے اس محفل میں، جزاک اللہ خیر، بہت عمدہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب کو، جو انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کہ وہ آئیں اور اس محفل کو فیضیاب فرمائیں۔ ان کے آمد پر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ عظیم الشان جلسہ جو اعیاد رجبیہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، شام میلاد امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قران السعدین کی صورت میں انقلاب اسلامی ایران کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر علماء اکرام کی جانب سے یہ عالمی جلسہ منعقد ہوا ہے، جس میں دنیا بھر کے اردو طبقے سے تعلق رکھنے والے ماہر علماء کرام اور قوم و ملت کی آبرو علماء کرام شریک ہیں، اور شکر گزار ہیں ہم قبلہ محترم مولانا شمشاد صاحب کے کہ انہوں نے اتنے بزرگ علماء کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کو بھی اس کا موقع دیا کہ وہ بھی کچھ اپنی معلومات اور جو بزرگوں سے حاصل کیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے صرف اور صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روش کو پیش کریں گے،
اور اسی پر بات کو تمام کر دیں گے۔ در واقع یہ روش اور یہ طریقہ کار جو امام رحمت اللہ علیہ کا تھا وہ صدیقہ طاہرہ سے حاصل کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ کام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کیا خطبہ فدق میں، کہ جب آپ آئیں گے خطبہ دینے کے لیے تو مسلمانوں کے سامنے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی محنت کے نتیجے میں، مشقت کے نتیجے میں ویسے افراد بھی موجود تھے جنہوں نے مشقتیں برداشت کی تھیں، محنتیں برداشت کی تھیں، اور ایک نئی نسل بھی آئی تھی جس نے ان زحمتوں کو نہیں دیکھا تھا جو رسول اکرم سے پہلے کے حالات تھے، یا جو لوگ ان حالات سے روبرو ہوئے تھے اسلام آنے کے بعد جو ان کو آسائش، سہولت، امکانات نصیب ہوئے تو وہ اس پرانے زمانے کو بھول گئے۔ صدیقہ طاہرہ نے خطبہ فدق میں اس روش کو اختیار کیا اور بتایا کہ پیغمبر اکرم نے کون سا کام انجام دیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آپ کے لیے اور سامعین کے لیے واضح ہے کہ جو لوگ تبلیغ الہی کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، پیغامات الہی پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور صرف خشیت الہی ان کے مد نظر ہوتی ہے، اور اللہ ہی کو اپنے حساب و کتاب کے لیے وہ کافی سمجھتے ہیں۔ ان برے حالات میں جب صدیقہ طاہرہ نے خطبہ دیا ہے تو صدیقہ طاہرہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، اور اسلام آیا تو اس نے تمہیں کیا عطا کیا۔ یہ در حقیقت سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ صدیقہ طاہرہ نے انجام دیا، کہ تم پتے کھاتے تھے، تم گدلا پانی پیتے تھے، کیچڑ جس میں ملا ہوا ہوتا تھا وہ پانی تم پیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اس نے تمہیں میٹھا پانی پینے کا سلیقہ سکھایا۔ اسلام آیا، اس نے تم کو طیب و طاہر غذا کا طریقہ سکھایا۔ تم ایسے کنارے پر تھے کہ لمحے بھر میں تم دلدل میں گرنے کے قریب تھے۔ یہ عبارتیں ہیں خطبے کی۔ تم ایسی صورتحال میں تھے کہ ہر اچکنے والا تمہیں لمحے بھر میں اچک لے اور نابود کر دے، برباد کر دے۔ ایسے ماحول فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تبارک و تعالی، ایسے ماحول میں خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں تم کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا۔ کاز آپ جانتے ہیں بچانے والے کہہ رہا تھا بڑا مشکل ہو جاتا تھا دور یہ وہ تو ایسے ہی کرنا ہے، بیچارے انہوں نے انقلاب سے پہلے والے ایران کا انقلاب کے بعد والے ایران سے ہمیشہ تقابل کیا، تاکہ دنیا کو بھی معلوم ہو جائے، اور جو نئی نئی نسلیں آ رہی ہیں جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے ان حالات کو نہیں دیکھا ہے، وہ بار بار یاد کریں کہ خون شہداء کی برکت سے کیا نصیب ہوا، امام خمینی کی نے جو خدمت انجام دی، امام خمینی نے جو کارنامہ انجام دیا، اس سے کیا نصیب ہوا۔ ہمیشہ ہمیشہ امام خمینی نے اس کو یاد دلایا تاکہ نسلیں یاد رکھیں کہ کن حالات سے کیسے بہترین ماحول میں منتقل ہوئے۔ خوب آپ جانتے ہیں ساری دنیا اس وقت اقتصادی بحران کا شکار ہے، ایران بھی ان حالات میں گرفتار ہے۔ کوئی بھی اس وقت رہبر انقلاب سے لے کے ذمہ دار جو بھی افراد ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، لیکن ان مشکلات اور ان پریشانیوں کے درمیان ماضی کو اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا بدلاؤ اور کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ ایک چیز، شاہ کے زمانے میں اختراع ممنوع تھا، کوئی بھی کام
کوئی نہیں کر سکتا تھا. جو بھی کرتے تھے وہ امریکن کرتے تھے, انگلینڈ کے افراد کرتے تھے, یہ لوگ کرتے تھے, کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکے نے, محلے کے پاس ایک لڑکے نے تھوڑا سا ریڈیو خراب ہو گیا تھا تو اس کو آتا تھا, اس نے ریڈیو بنا دیا. آپ سوچیں ریڈیو کی کیا اوقات ہے, ریڈیو میں کچھ خرابی ہو گئی تھی, اس نے بنا دیا تھا. ساواک کے لوگ آئے اور اسے اٹھا کے لے گئے, آج تک پتہ نہیں چلا وہ کہاں ہے. نابود نہ قبر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا وجود. ایک ریڈیو بنانے کی, ریڈیو کی تعمیر کی سزا نابودی تھی, اختراع کی سزا تھی کہ ملک کا جو بھی کام کرے گا, کچھ بھی ٹوٹے گا تو وہ ایک امریکن بنائے گا, ایک انگلینڈ کا بنائے گا, جو بھی بنائے گا, ایک ایرانی نہیں بنا سکتا ہے. اور اگر وہ بنائے گا تو نابود کر دیا جائے گا. آج کے دور میں آپ دیکھیں کیسا بھی ہو, جو بھی مشکل رہی ہو, جو بھی پریشانی رہی ہو, اختراع کرنے والوں کو پریشان کیا, جو بھی کیا جاتا ہو, لیکن کچھ بھی ہو, اختراع کرنے والوں کو آج انعام دیا جاتا ہے, اکرام کیا جاتا ہے. اتنی زیادہ اختراعات جو ایران میں ہوئی ہے, کسی میں 20ویں نمبر پر ہے, کسی میں 10ویں نمبر پر ہے, کسی میں پہلے نمبر پر ہے, کسی میں دوسرے نمبر پر ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب کو معلوم ہے. کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے امام خمینی کے اس انقلاب کے نتیجے میں. 60,000 مستشار امریکی ایرانی فوج میں تھے, 60,000. اور یہ دو قسم کے, کیوں امریکہ اتنا بڑا دشمن ہے, اس کے منافع پر ضرب لگی ہے. 60,000 مستشار امریکی صرف اور صرف فوج میں تھے, اور وہ دو قسم کا حقوق حاصل کرتے تھے, دو قسم کے حقوق حاصل کرتے تھے, دو قسم کی اپنی تنخواہ لیتے تھے. ایک تنخواہ یہ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آئے, اس کی تنخواہ, ڈیوٹی کی تنخواہ. دوسرا حق توحش لیتے تھے, یعنی ہم کو زو میں رکھا گیا ہے, درندے جب وحشی خانے میں رکھا گیا ہے, وحشی لوگوں کے پاس رکھا گیا ہے, تو ان وحشیوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, تو اس کا الگ سے پیسہ لیتے تھے, اس کی الگ سے تنخواہ لیتے تھے. ایسے ماحول میں اب جو تبدیلی آئی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کو ایران چیلنج کرتا ہے, اس چیلنج کا جواب نہیں دے پاتا ہے. یا 10 منٹ لائٹ ایک زمانے میں امریکہ میں چلی گئی, 10 منٹ کی لائٹ چلی گئی, شاہ ایران نے تعزیت نامہ بھیجا یہاں سے کہ امریکہ میں 10 منٹ لائٹ چلی گئی, ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. دو کمانڈر امریکہ کے مار ڈالے گئے تھے, کسی وجہ سے مر گئے تھے. شاہ ایران عذرخواہی کے لیے امریکہ سفر کر کے گئے, عذرخواہی کے لیے. سفیر امریکہ حکمران تھا ایران میں, وہ بتاتا تھا کون وزیر اعظم ہوگا, کون کیا ہوگا, کون کیا ہوگا, اس کا حکم چلتا تھا. پوری وزارت عظمیٰ جو تھی, وزیر اعظم جو تھا وہ بہائی تھے. حویدہ 13 سال تک حویدہ وزیر اعظم رہا ہے. کون ہے حویدہ؟ بہائی ہے. وزارت خانہ پورا بہائیوں کے ہاتھ میں تھا. سب جانتے ہیں کہ مراجع اعظام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے, بہائی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسے ماحول, ابھی حوضے کی بات چل رہی تھی, قبلہ حوضے کی بات کر رہے تھے, حوضے کی ترقی کی بات کر رہے تھے. یہ حوضے کی ترقی جو آج دکھائی دے رہی ہے مختلف موضوعات پر, انقلاب سے پہلے حوضے کی کیا صورتحال تھی؟ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ حوضے کی یہ صورتحال تھی کہ داڑھی مونڈ کے, مونچھیں رکھ کے سر پر عامہ رکھتا تھا طالب علم. بعض طالب علم ایسے تھے جو ساواکی تھے. نفوذ تھا حوضے کے اندر, کون پڑھ رہا ہے, کون طالب علم پڑھ رہا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا تھا. جو طالب علم نہیں پڑھتا تھا اسے رہنے دیا جاتا تھا. ساواک فیصلہ کرتے تھے کہ کون طالب علم کس حجرے میں رہے گا, کس حجرے میں نہیں رہے گا. یہ صورتحال تھی. کتابوں کی صورتحال یہ تھی کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی فخر کرتے تھے کہ ہم نے فلاں کتاب چھپوا لی. خوب ہے منع تھا آیت اللہ بروجردی کا, کتاب چھپنے پہ پابندی تھی. قرآن چھپتا تھا تو اس میں جان بوجھ کے غلطیاں رکھی جاتی تھی. نہج البلاغہ چھپتا تھا تو اس میں جان بوجھ کے غلطیاں رکھی جاتی تھی.
یہ صورتحال تھی. ایسی صورتحال میں امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جو انقلاب آیا ہے، وہ علم کا انقلاب، جہالت سے علم کا سفر ہے، نادانی سے عرفان کا سفر ہے، جو آغا عباس اہلیہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے. یہ عرفان کا سفر طے ہوا ہے، یہ علم کا سفر طے ہوا ہے، یہ ترقی کا سفر طے ہوا ہے، یہ اختراعات کا سفر طے ہوا ہے. اگر ان چیزوں کو انسان دیکھے، آپ دیکھیں شاہ ایران وہ تھا کہ جو 2 کلاس بھی پاس نہیں تھا. یہ جہالت، یہ دنیا میں بہت سارے حکمرانوں کی ایسی حالت ہے. ایک بار اس کے اوپر تحقیق ہوئی، کتنے ممالک ایسے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کا وزیر اعظم 8واں کلاس پاس ہے اور وہ جھوٹ اپنے کہہ رہا ہے کہ ہم آئیے پاس ہے. ایسے لوگ ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جن کا پڑھنے والا سعودی عرب کا دوسرا کلاس پاس، دوسرا کلاس بھی نہیں ہے. شاہ ایران اخبار پڑھتا تھا تو الٹا لیتا تھا، الٹا پکڑتا تھا. ایسے معاملے میں، ایسے حالات میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تقریرات کی بات نہیں. دیکھیے بہت ساری کتابیں بہت سارے لوگوں کی ہیں کہ جن کی تقریرات درس و کتاب نہیں، امام خمینی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی 80 کتابیں ہیں. 80 کتابیں مختلف موضوعات پر امام خمینی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ان کی خود کی تحریر ہے ہر موضوع پر. ہیبت کہاں سے؟ یہ انقلاب کیسے ہوا؟ ہم بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مخصوص تھا امام خمینی سے، لیکن وہی شرط ہے انقلاب برپا کرنے کی جو امام خمینی نے جس پر عمل کیا. پہلے باطن میں انقلاب برپا کرنا ہوگا. جب باطن میں انقلاب برپا ہو جائے گا تو خارج میں خود بخود ہمارا ہر عمل انقلاب کو ایجاد کرے گا. وہی جو سرکار عباس اہلیہ صاحب نے کہا کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو ساری دنیا اس سے ڈرے گی. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ تبلیغ الہی کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، پیغامات الہی پہنچانے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، لا یخشون احدا الا اللہ. جب صرف اور صرف عظمت الہی کے آگے انسان سرنگو ہو جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی نہیں آتا ہے. وہ بڑے بڑوں سے آنکھ ملا کے بات کر لیتا ہے اور بڑے بڑے اس کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں. ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی محبت سے بات کرتا ہے. آیت اللہ طالقانی کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ امام سے قریب تھے، لیکن جب جاتے تھے امام خمینی کے پاس تو ان کی ہیبت ایسی تھی کہ منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی. تو آغا احمد آغا کو نمائندہ بناتے تھے اپنی باتوں کا کہ آپ امام سے منتقل کر دیجیے. ابھی عدنان صاحب یہ کلام پڑھ رہے تھے، ہم بھی اسی پر پیام جو چھوٹ گیا ان سے یا وقت نہیں تھا، ہم اسی پر ہم بھی اپنی بات کو تمام کر رہے ہیں کہ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم ذریعہ کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں. مگر اٹھی تو ستم کا مزاج پھینک دیا، اتار کر سر ظالم کا تاج پھینک دیا. بتا دیا کہ صداقت کے پاسباں ہم ہیں، دکھا دیا کہ دیانت کے ترجمہ ہم ہیں. رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں، مگر اٹھیں تو تیغ خوف شاہ ہم ہیں. ہم ہی ہے وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ ماشاء اللہ مراد صاحب، جزاک اللہ. یہ تھے مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب جو انڈیا سے ہمارے ساتھ. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں عالمہ محترمہ ذکیہ بطول نجفی کو کہ وہ اس محفل میں اپنے اظہار خیالات کریں. ان کی آمد پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وہ میرے خیال میں نہیں آ سکی، اس کے بعد والے خطیب کو آپ جو ہے دعوت دیتے. مولانا محمد حسن معروفی صاحب کو دینا. جی انشاءاللہ. ٹائم کا خیال رکھیں، بعض لوگوں نے جانا ہے ساتھ. دعوت کلام دیتا ہوں حجت الاسلام مولانا محمد حسن معروفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں فیضیاب کریں. ان کے آمد پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ پڑھیں. نہیں آپ سب نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چہرہ دکھائیے. چہرہ بھی دکھانا پڑے گا؟ جی بسم اللہ. جی
جی چہرہ آ گیا ہے. بسم اللہ شروع کیجیے. جی مولانا میں مجھے کانفرنس میں جانا ہے. آپ ذرا سا اندازہ بتا سکتے ہیں کہ میں کئی منٹ آپ کے درمیان؟ 4 منٹ ہے ابھی. 4 منٹ. 4 منٹ کے لیے بات کہنی ہے ہی نا؟ جی انقلاب سے. انقلاب سے متعلق میں 4 منٹ میں اپنی بات کی انشاءاللہ. جی بات کو جلدی سے میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر. شکریہ مولانا. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد. قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء. گفتگو انقلاب اسلامی ایران سے متعلق ہے اور یقیناً 2-4 منٹ کے اندر ہی میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، اگرچہ یہ خود عنوان اپنی جگہ اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم آدھے گھنٹے یا 45 منٹ تو بولا ہی جا سکتا تھا اور کچھ بات کہنے کے لیے. لیکن پھر بھی جہاں کہیں زیادہ علماء کرام ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں، دو 4 جملے میں بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ انقلاب سے متعلق اگر گفتگو کروں تو اس عنوان سے گفتگو کروں کہ خود انقلاب، لفظ انقلاب مصدر ہے اور ہر مصدر کے کچھ نہ کچھ مشتقات ہوتے ہیں اور مشتقات میں اپنے اپنے معنی لیے ہوتے ہیں. اور خصوصی طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو جو بھی مصدر ہوتا ہے، مصدر میں بھی کچھ ثلاثی ہوتے ہیں، کچھ ثلاثی مزید فی ہوتے ہیں، اور اس اگر ثلاثی متعدی ہے تو عام طور سے اگر ثلاثی مجرد ہوتا ہے تو جب اسے ثلاثی مزید فی میں لے کے جاتے ہیں تو عام طور سے متعدی ہو جاتا ہے. واقعاً یہ بات کہنے کی تھی، میں بات کر رہا ہوں شاید علماء کرام کے سننے سے ایک رخ نکلے گا کہ وہ سوچیں گے. لیکن باب انفعال وہ باب ہے کہ اگر آپ اسے متعدی کو بھی لے کر کے آئیں باب انفعال میں، ثلاثی مجرد کو جو کہ اپنی جگہ متعدی ہے لیکن اس کو باب انفعال میں لے کے آ جائیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور اس کی خصوصیات میں سے کہ پہلے لازم ہے. ظاہر ہے اگر اس میں قواعد کو بیان کرنے لگوں تو 3-4 منٹ سے زیادہ تو اسی میں لگ جائے گا. انقلاب لازم ہے، متعدی نہیں ہے. اور قلبہ جو کہ مجرد ہے، اس مجرد کو باب انفعال میں لے کے آ جائے تو جیسے غلقت الباب فانغلق، میں نے دروازے کو بند کیا تو وہ بند ہو گیا، وہ بند ہو گیا. یہ اگر کہ لازم ہو جاتا ہے. انقلاب تبدیلی کا نام ہے. اگر باقی معنی دیکھا جائے تو اسلام تو مسلسل انقلاب ہی کا نام ہے الحمدللہ کہ آج تک، اور امید ہے کہ جب تک بھی بولا جائے گا تو اس بولنے میں انقلاب ایران نہیں کہا جائے گا، انقلاب اسلامی ایران کہا جائے گا. یہ اصل میں انقلاب ہے اور یہ انقلاب اسلامی ہے اور اسلام مسلسل ایک انقلاب کا نام ہے. اس لیے کہ شہید مطہری علی اللہ مقامہ کے قول کے مطابق انسان کامل پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کامل بننے کے لیے پیدا ہوا ہے اور کامل اسی وقت بنتا ہے جب دھیرے دھیرے انقلاب ہوتا ہے اور انقلاب سے پلٹتے ہوئے انتہا کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ انقلاب کمال تک پہنچتا ہے، اس وقت وہ کامل ہوتا ہے. اسلامی انقلاب ہے جب اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے لوگ عمل کے اعتبار سے غیر اسلامی لگ رہے ہوں، اس ماحول میں ان کو پھر انقلاب کی طرف پلٹا کر کے لانا یہ واقعاً کام ہوتا ہے ورثۃ الانبیاء کا. کہ اگر نبی نہیں ہیں تو جو لوگ انبیاء کے وارث ہیں وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں. درود السلام ہو آغائے امام خمینی پر، جنہوں نے اس زمانے میں جہاں دور دور تک جو ہے انسان کے شکل میں
مسلمان نہیں دکھائی دیتے تھے. انسان کہا جاتا تھا کہ یہ انسان اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر کہ اگر حرکات کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کی راہ سے وہ بہت دور ہو چکے تھے. اس سید بزرگ نے ایک اقدام کیا کہ اس پوری طریقے سے بہکی ہوئی قوم کو پلٹا کر کے اسلام کی طرف لے کے آنا، اور اس سچائی کے ساتھ میں لے کر کے آنا کہ انقلاب کے اب 43 سال مکمل ہونے والے ہیں. اس 43 سال میں تمام پابندیوں کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو انقلاب اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہے. اور آقا خمینی مسلسل اس بات کو کہتے تھے کہ خالی یہاں کے لیے نہیں بلکہ اس کا صدور، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بھی ہے. وہ ایک قوم ہی کو نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ میں انقلابی شعور پیدا کرنا چاہتے تھے، اور پیدا کیا انہیں. اس لیے ان کے اثرات پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں کہیں بھی خصوصیت کے ساتھ شیعہ ویسے عمومیت کے ساتھ مسلمان پائے جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اصل دین، اصل مذہب کی طرف پلٹے ہیں. اور محسوس ہوا ہے کہ یقیناً اپنے کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے. اور یقیناً جب تک جو ہے لوگ اپنے کو اسلام سے مربوط دیکھیں گے، وہ خمینی کو سلام کرتے رہیں گے کہ انہی نے ہم کو اپنے بنیاد سے جوڑ دیا ہے، اور جوڑ کر کے ہم کو عزت اور احترام دی ہے. دنیا میں اس چیز کو دیکھنے کو ملتی ہے. یقیناً میں چاہتا تھا کہنے کے لیے، مگر میرے دوست مولانا شمشاد صاحب نے 4 منٹ کا ٹائم دیا تھا اور تقریباً ختم کے قریب ہے. انشاءاللہ المستعان جب کبھی بھی موقع ملے گا اس کو اور شان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، تاکہ ہر ایک مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ شیعہ کے ذہن سے گزرتے ہوئے دل تک بات پہنچ جائے کہ اسلام مسلسل ایک انقلاب کا نام ہے. اور جب تک انسان اپنے اندر، اپنے فرد میں وہ انقلاب پیدا کرتا ہے، فردی انقلاب ہوتا ہے، اپنے انقلاب سے اپنے گھر والوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، وہ گھر اور خانوادے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. گھروں کی تبدیلیوں کے بعد جو ہے جب پورے سماج میں وہ اثرات دیکھتے ہیں تو وہ سماج کا انقلاب ہوتا ہے. اور اگر ایک حکومت میں چیز انقلاب آ جائے تو ایک حکومتی انقلاب ہوتا ہے. یہ شعور دیا ہے جناب سید روح اللہ خمینی اعلی اللہ مقامہ نے. اور جب تک انسان اس کی طرف متوجہ رہے گا، اور توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ہر سال اس کو قائم کرنا چاہیے ہے، تاکہ انسان متوجہ ہے کہ نہیں، انقلاب کی ضرورت ہے اور انقلاب کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی زندگی سے مسلمانوں کی زندگی ہے، اور حقیقی معنی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی یاد منانے، اس پہ باقی رہنے اور اس کا شعور پیدا کرانے کی توفیق عنایت کرتا رہے کہ ہم اصل میں انقلاب کے معانی کو اور اس کی روح کو دوسروں تک پہنچا کر کے حقیقی انقلاب کا شعور پیدا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا شعور عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ معروفی صاحب. اسپیکر کھولیے قاسم صاحب، اسپیکر کھولیے. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا محمد حسن معروفی صاحب. انہوں نے اپنے چھوٹے سے وقت میں ہمیں اپنے علم سے مستفیض، تاکہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم مجدداً علماء کونسل آف علماء امامیہ شنگن کی جانب سے. آپ تمام جنہوں نے شریک کیے اس جلسے میں، آپ کا ہم شکر گزار ہیں. اور اس پروگرام کے اختتام میں میں دعوت دیتا ہوں مولانا حجت الاسلام سید شمشاد رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان کی آمد پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت گزر چکا ہے اور اس سلسلے میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر حجت الاسلام مولانا سید زوار نقوی صاحب کا، جنہوں نے اس پروگرام کی پیشنہاد بھی کی، تجویز پیش کیا اور شروع سے لے کے آخر تک بے حد دوڑ دھوپ کی ہے، اور اس پروگرام کے کامیاب ہونے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. تمام سامعین کا، علماء کا، خاص طور سے ہم ٹورنٹو سے رضی جعفری صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اس وقت وہاں پر شاید دوپہر کا ٹائم ہوگا اور وقت کے اختلافات کی وجہ سے ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکے. انشاءاللہ آئندہ کی محفلوں میں کوشش کریں گے کہ رضی صاحب سے رابطہ ہو جائے
اور اگر وہ وقت دے سکے تو کسی محفل میں انشاءاللہ ان کی بھی شرکت ہوگی۔ اس کے علاوہ مولانا عباس الیہ صاحب کے صبح کا وقت تھا، اسی طرح مولانا انور صاحب جو وہاں پہ رات زیادہ گزر چکی ہے۔ بہرحال تمام لوگ جو شرکا ہیں، مولانا مراد صاحب، عدنان صاحب وغیرہ جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور ان مومنین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کیا۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اس پروگرام کے کامیاب ہونے میں، برگزار کرنے میں جن جن علماء نے ساتھ دیا ہے، مولانا زوار صاحب خاص طور سے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ کرونا وائرس سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کرونا وائرس کو اس دنیا سے تمام فرما، انقلاب اسلامی کو ہمیشہ دائم اور قائم رکھ، پروردگارہ انقلاب اسلامی کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی ایران کو امام زمان کے انقلاب سے متصل فرما، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنی کے صحت و سلامتی میں برکت رحمت فرما، تمام مراج اعظام اور علماء کرام کا سایہ ملت اسلام پہ باقی رہے، مکتب اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بحق محمد و آل محمد امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ آپ سب کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے روح بزرگ امام خمینی کے لیے اور شہداء کے لیے، تمام شہداء کے لیے، فاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب قاسم صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے بڑی بہت شکریہ۔ محنت سے آپ نے نظامت کیا۔ ڈاکٹر زوار صاحب کا شکریہ، حسین نقوی صاحب بھی موجود ہیں، مشبر صاحب، تمام علماء کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ملیں گے۔ میں کل انشاءاللہ زیارات کے لیے ایران پہ جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا وہ ہوں گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔